الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آج 21 اگست 2022 آپ کا یہ علاقہ کلر کہار کا ہی علاقہ ہے جی، بچھال کلاں میں ہم جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے دربار میں یہ درخواست ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے بھی تمام سامعین کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے خیال میں حضرت مفتی صاحب شیخ ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، مولانا عبدالقادر صاحب، انہوں نے آپ کو فرض کفایہ کے بہت زیادہ فضائل سنائے ہیں۔ کیوں حضرت؟ فرض کفایہ کے میرے خیال میں بہت زیادہ فضائل سنائے ہیں، آپ بھی انہی فضائل کو دیکھتے ہوئے فرض کفایہ پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا آپ خاموش رہیں، اب آپ کی باری ختم، اب میرا ان سے خطاب ہے، آپ برکت کے لیے بیٹھے رہیں۔ ایک ہوتا ہے فرض عین اور دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین جو لازماً ہر بالغ باشعور عقل مند مسلمان پر، غیر معذور مسلمان پر اس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، اور فرض کفایہ علاقے میں سے، محلے میں سے چند ایک بندے بھی ادا کر دیں تو پورے محلے کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی فرض کفایہ اور فرض عین کا فرق؟ سمجھ آیا بھائی؟ ہاں، تو ہمارے بھائی وہ اللہ کی تعریف پڑھ رہے تھے اور بچوں نے فرض کفایہ نبھایا، آپ نے کہا بچے پڑھ رہے ہیں بس کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یا پھر یہ ہے کہ اچھال کلاں والوں کی اللہ کے ساتھ آمد جامد تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ 5 سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، اس وقت غالباً یہ ماحول نہیں تھا۔ آج ذرا آپ یا تو تھکے آ رہے ہیں یا پھر چھٹی انجوائے کر رہے ہیں، بھئی یار اتوار ہے، آج سنڈے ہے، سکون سے آرام سے بیٹھنا ہے، ورک کام پہ بھی نہیں جانا اور ادھر بھی سکون سے بیٹھنا ہے۔
بہرحال جیسی کیسی بھی کیفیت ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ رب کا نام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رب کا کھایا، رب کی ہی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، تو جب رب کی بڑائی کا تذکرہ آئے، جب رب کا نام لیا جائے، تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے بے ساختہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیں۔ حق بنتا ہے نا بھائیو۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں بھی ابھی نہیں آئے تھے، عالم ارواح سے لے کر میرا رب مجھے باپ کی پیٹھ میں وہاں سے نکلوا کے ماں کے پیٹ میں وہاں سے وہاں پہ بنا کے مختلف مراحل طے کرا کے میرے رب نے 5-4 مہینے بعد بندے میں روح پھونکی، پھر اس کو دنیا پہ پہنچایا، پھر بچہ رویا، میرے رب نے کہا رو نہیں، تیرا رب موجود ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا اپنا جو بھی ہے رب العالمین جانتا ہے۔ بچہ تخیلات میں یہ کہتا ہے مولا ماں کے پیٹ کا جہان چھوٹ گیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہاں سے کھاؤں گا۔ فرمایا میرے بندے تیرا رب تو نہیں مرا، تیرا رب تو تبدیل نہیں ہوا، جس نے ماں کے پیٹ میں تیرے کھانے کا، تیرے پینے کا، تیری خوراک کا، خون کا بندوبست کیا تھا، اسی نے دنیا پہ آتے ہی تیری ماں کے سینے پر 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر ماں نے اسے کھلایا پلایا 2 سال کی مدت پوری کی، پھر بچے کو ماں نے جدا کیا شریعت کا حکم مانتے ہوئے، بچہ پھر رویا۔ میرا رب کہتا ہے بندہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے ماں کے پیٹ میں تیرا ایک راستہ تھا تیری ناف والا، وہ بند کیا، تو دنیا پہ آیا، میں نے 2 راستے تیرے لیے جاری کر دیے، اب یہ بند کر رہا ہوں، یاد رکھ 1 بند کیا تھا 2 دیے تھے، 2 بند کر رہا ہوں، اب تمہیں 4 دے رہا ہوں۔ مولا کیا؟ فرمایا دودھ بھی تیرے لیے، غلہ اناج بھی تیرے لیے، فروٹ بھی تیرے لیے، اور گوشت بھی تیرے لیے۔ پھر فرمایا بندے خیال کرنا، اگر دنیا میں میری بڑائی بولتا رہے گا، دنیا میں میرے نام پہ محنت کرتا رہے گا، تو دیکھ جب تو مرنے لگے گا پھر میں تمہیں یاد دہانی کراؤں گا، کہوں گا ماں کے پیٹ میں تھا 1 راستہ تھا وہ لیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا 2 دے دیے، جب 2 سال وہ دیے، اس کے بعد جب تو وہ 2 راستے بند ہونے لگے، 4 راستے میں نے دیے تھے، دودھ کا، فروٹ کا، غلے اناج کا اور گوشت کا، جب یہ مر رہا ہے یہ 4 راستے بند ہو رہے ہیں، میرا بندہ پریشان نہ ہو، وہ دیکھ ابشر بالجنہ، دیکھ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے پڑے ہیں۔ بھائیو وہ رب مجھے ماں کے پیٹ سے پال رہا ہے، اس سے پہلے بھی عالم ارواح میں میرے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوئے، آپ کے ساتھ جو طے ہوئے میرے رب نے کرائے، آئندہ بھی میرا رب ہی میرے ساتھ ہے، تو کم از کم میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب میرے اس رب کا نام لیا جائے تو بے ساختہ میرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلنی چاہیے۔ نکلے گی تعریفیں انشاءاللہ۔ ہاں فرض کفایہ پہ عمل نہیں کرنا، کیوں مفتی صاحب؟ آپ فرض کفایہ صرف جنازے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری زبان کی؟ اللہ انشاءاللہ آج بلوا کے چھوڑوں گا، جس طرح آپ سارے خوشی سے بولیں گے نا پھر مزہ آئے گا، بھائی یار واقعی میرے آنے کا کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور رسول اللہ، اچھا یہ تو ہو گیا نا اللہ کی بڑائی، اور پھر رسول اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دل مجبور ہوگا، اگر اس میں کچھ بیداری ہوئی نا، کچھ بھی کرنٹ ہوا تو وہ بیدار ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں یار ایسی ہستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم سب کہو کوئی نہ رہے، یاد رکھو بھائی، میں انشاءاللہ گھنٹہ تقریباً ہے میرے پاس، کتنے بجے جماعت ہے جی؟ اچھا 4:15 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ میرے پاس ہے انشاءاللہ، پھر 10-15 منٹ سربندی کی بھی ہوں گے آپ کے پاس۔
گھنٹہ سوا گھنٹہ میں جو آپ سے خطاب چھوٹا سا کر رہا ہوں، معروضات پیش کر رہا ہوں، رب کا واسطہ ہے میرے نام کا کوئی نعرہ نہ لگائے، مجھے آپ کے نعروں کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میری منت ہے جب رسول اللہ کا نام ہے تو آپ کی زبان سے درود نکلنا چاہیے، نکلے گا نا؟ اللہ کا نام ہے تو اللہ کی بڑائی کے لیے آپ کے منہ سے اللہ کی تعریف کا جملہ نکلنا چاہیے، انشاءاللہ نکلے گا۔ حدیث سنو چھوٹی سی جو میں سنا رہا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، سلام پھیرا نماز کا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، امی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ عنہا آگے آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے، آگے کہتی ہیں یا رسول اللہ، بولیے بولیے، بیداری کا ثبوت دیجئے، پتہ چلے بچھال کلام والے رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اور آپ کو پتہ ہے نیک لوگوں سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے، اور میرا جملہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ، جملہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ، اللہ والوں سے، نبیوں سے، نبی تو ہیں کوئی نہیں، چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ والوں سے، علماء سے، مشائخ سے، ولی اللہ سے، اور اپنے ماں باپ سے یہ جملہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ ماں گھر بیٹھی ہو نا تو دوسروں کو نہ کہتے رہا کرو دعا کر، اپنی ماں کے قدم دھو، ماں کی خدمت کر، تاکہ اس کے دل سے آٹومیٹک تیرے لیے دعا نکلے، ٹھیک ہے جی؟ تو ان لوگوں سے دعا کرانا یہ سنت ہے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ سنو لوگو، بڑی زبردست حدیث سنانے لگا ہوں۔ مفتی صاحب فرمایا امی جان نے کہ میرے لیے دعا کریں، عرض کیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم اغفر، اے میرے رب تو معاف کر دے، لعائشہ تا عائشہ کو معاف کر دے، ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، عائشہ کے وہ گناہ جو اس نے کھل کے اعلانیہ کیے وہ بھی معاف کر، عائشہ کے وہ گناہ جو اس سے چھپ کے ہو گئے وہ بھی معاف کر دے۔ حضرت عائشہ کے لیے جب رسول اللہ نے یہ دعا کی نا تو امی عائشہ اتنی خوش ہوئی، حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ خوشی کی وجہ سے ہنسنے لگ گئیں اور بیٹھ نہیں سکتی تھی، لیٹ گئیں، اتنی خوش ہوئی۔ اللہ کی جملہ سنو، خدا را میری طرف توجہ کرو، میں بڑے دور سے آیا ہوں، میری جملے سن لو۔ حضرت عائشہ جب یہ حال ہوا نا عائشہ صدیقہ کا تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ بڑی خوش ہوندی پئی ہیں، بڑی خوش ہو رہی ہے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں خوش نہ ہوں تو کون خوش ہوگا؟ میرے لیے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا دیے، جس کے لیے امام الانبیاء ہاتھ اٹھائیں وہ خوش نہ ہو تو کون خوش ہوگا؟ امی عائشہ صدیقہ کا یہ جملہ فرمانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کمال کا جملہ ہے، خدا را دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو واقعی خوش ہو رہی ہے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن سن اللہ کی قسم میں یہی دعا اپنی ساری امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ تیری میری ماں، تیرے میرے باپ نے اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی جتنی میرے تیرے آقا نے تیرے میرے لیے دعائیں کی ہیں، اس لیے اس کا حق ہے، اس شخصیت کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع تو میں نے قرآن کے فضائل بیان کرنے ہیں، یہ صرف تھوڑا سا آپ کو بیدار کیا ہے بھئی یار ہمارے ذمہ ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارے اوپر رسول اللہ کے بڑے احسان ہیں، اس لیے ہم نبی کو بھی نہیں بلا سکتے، نبی کے اور اپنے خدا کو بھی نہیں بلا سکتے۔ اب یاد رکھو گے نا انشاءاللہ؟ سارے جا کے بیٹھو گے؟ اب اپنے موضوع پہ ہو جی۔ حضرت تھک جائیں گے آپ، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائیو، اب توجہ سے میری معروضہ سنیں۔ بندہ جس علاقے میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں پر اس کے ارد گرد جو افراد ہوتے ہیں یا اس کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں اور افراد کے بندے کے ذمے کچھ حقوق ہوتے ہیں،
سمجھو بات کو، میرے والد کا میرے اوپر حق ہے، ان کی خدمت کروں، میری بہنوں کا بھی میرے ذمہ حق ہے، سب کا ہے نا بہنوں کا حق، والدین کا بھی حق ہے، اچھا میرے پڑوسیوں کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو پڑوسیوں کا حق اتنا زیادہ ہے کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ جبرائیل آ کے کہیں مجھے یہ حکم اللہ کا نہ سنا دے کہ اللہ کہہ رہا ہے پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کرو۔ کیوں حضرت ایسا ہے نا، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، میرے والدین کا بھی حق ہے، میرے اعزاء و اقارب دوست احباب رشتہ دار متعلقین متوسلین سب کا حق ہے، اور پھر ان لنفسک علیک حق، میری جان کا بھی میرے اوپر حق ہے، لزوجک علیک حق، میری بیوی کا بھی میرے اوپر حق ہے، اولادی کا اور میری اولاد کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ بہت سارے حقوق میری طرف متوجہ ہوتے ہیں جب میں زندگی کے دن گزارتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر بندے کی طرف۔ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے یار یہ مجھے نشانہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، توجہ سے سنو ذرا۔ میرے آپ کے ہم سب لوگوں پر جب معاشرے میں رہتے ہیں حقوق لازم آتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیے، جس محلے میں رہ رہا ہوں اس کی گلی کوچوں کا بھی میرے اوپر حق ہے، جس گورنمنٹ کے انڈر جس گورنمنٹ کے تحت میں رہ رہا ہوں اس گورنمنٹ کا بھی میرے اوپر حق ہے، جس ملک میں پل بڑھ رہا ہوں اس ملک کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سارے حق بندہ نبھاتا رہے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، بات سمجھو ذرا، سارے حق ادا کروں گا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کروں گا، مجرم بنوں گا کہ نہیں؟ بندہ بنے گا کہ نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کرے گا، مجرم بنے گا، استاد کا حق ادا نہیں کرے گا، مجرم بنے گا، مرشد کا حق ادا نہیں کرے گا، مجرم بنے گا۔ جس طرح یہ سارے حقوق ہیں اور ان کا ادا کرنا میرے ذمے آپ کے ذمے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا ایک چیز اور بھی ہے جس کے حق میرے اوپر لازم ہے، اور اگر میں وہ حق ادا نہیں کروں گا تو مجرم بنوں گا، آخرت میں مجھ سے پوچھ ہوگی۔ وہ کون سی چیز ہے بھائیوں؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا حق ہے میرے اوپر، صرف اس کو الماری میں گھر میں لا کر الماری میں سجا دینا اور اس کو بیٹی کی رخصتی کے موقع پر جہیز میں دے دینا، یہ حق نہیں ہے، یاد رکھو یہ حق نہیں ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے۔ قرآن کا حق میرے اوپر ہے، یاد رکھو بھائیو، توجہ سے سنو، یہی چیزیں میری آپ سے گزارش ہے، لے جاؤ، میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، میں نے علماء سے کاپی کی ہیں، آپ کو گفٹ ہے، آپ لے جاؤ۔ قرآن مجید کے 5 حق ہے میرے اوپر، بول کے ذرا بتاؤ کتنے حق ہیں؟ 5۔ اتنی محفل سجائی پر سپیکر الحال کوئی نہیں، ٹھیک ہے، 5 سال پہلے آیا ہوں، سپیکر انہیں آ رہا ہی، پتہ نہیں یہ آئی ہے کوئی اور آئی، ٹھیک ہے، بہرحال آج بھی حال کوئی نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ 10-15 منٹ بعد یہ چھٹی کر جائے گا، مجھے لگ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، قرآن کے کتنے حق ہیں؟ 5 حق۔ اب وہ 5 حق قرآن کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اللہ کا واسطہ ہے پلے باندھ کے لے جاؤ، یہ جو گھروں میں پڑا ہے اس کو صرف برکت کے لیے رکھ دیا ہم نے اس کو رکھ دیا بھائی ٹھیک ہے جی موقع محل کی نسبت سے ہم اس کو پڑھ لیا کریں گے، نہ، قرآن کے 5 حق ہیں، توجہ سے سنو جی۔ فرمایا سب سے پہلا قرآن کا حق بھائیو وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیس پر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ سمجھ تب آئے گی جب آپ میری بات کا جواب دیں گے۔ بھائیو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کتنے ساتھی بیٹھے ہو، ٹیلی ویژن ڈیلی دیکھتے ہو، خبریں ڈیلی سنتے ہو، بریکنگ نیوز ڈیلی، میسج واٹس ایپ پہ الرٹ ہر وقت دیکھتے ہو، کبھی میرے رب کا میسج بھی پڑھا؟ کبھی میرے رب کا قرآن بھی پڑھا؟ یہ کیوں آیا تھا؟ اس کا پہلا حق ہے جو میں اور آپ
اور آج کی اکثر امت کا حصہ وہ اس قرآن کا پہلا حق کی ادا نہیں کر رہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی سبحان اللہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورت مزمل ہے، 29واں پارہ ہے، پہلی آیتیں ہیں، توجہ سے گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ یہ قرآن اٹھا دو، مجھے قرآن اٹھا دو۔ فرمایا او کائنات والوں، او بوچھال کلام والوں، ذرا توجہ سے سنو نا، میں اور آپ تو بات کی بات ہے، اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی آمنہ کی لال، آپ نے کہا تھا پڑھیں گے بھائی، بولو بولو صلی اللہ، اے میرے پاک پیغمبر، ساری کائنات سے افضل ترین انسان اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے میرے پیغمبر، اے کمبل والے میرے پیغمبر، قم، کھڑے ہو جائیے نا، کیا کیجئے؟ کھڑے ہو جائیے نا۔ کس وقت؟ فرمایا اللیل، دن کے وقت آپ مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو سناتے ہو قرآن، اللیل، اور رات کے وقت اللہ کو بھی سنانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دن کے وقت لوگوں کو سناتے ہو اللیل، رات کے وقت اللہ کے لیے اللہ کو بھی سنایا کرو میرے پیغمبر۔ قم اللیل، الہ العالمین، ساری رات کھڑا رہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، ساری کائنات سے زیادہ محبوب مجھے تو ہے میرا پیغمبر، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں، بلکہ فرمایا الا قلیلا، اللہ ہو گئی بات، توجہ جی، آپ توجہ کریں جی۔ قم اللیل، میرا پیغمبر، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ آپ ساری رات کھڑے ہو جائیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کے لیے کھڑے ہوا کریں اور کچھ حصہ آرام بھی کیا کریں۔ کیوں؟ تیرا تکلیف میں رہنا میں اللہ برداشت، کبھی کبھی نا، کبھی کبھی مفتی صاحب تشریف فرمائے، قرآن میں آپ پڑھیے نا، آپ اس کو دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نبی کو فرماتے ہیں میرے پیغمبر لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں پر نگہبان تو نہیں ہیں کہ ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچانا ہے، اتنی تکلیف نہ کیا کر میرے پیغمبر، اپنی جان کا بھی خیال رکھا کر۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک، میرے پیغمبر ولا تحزن علیہم، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کر، تیری پریشانی میں اللہ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اپنے نبی سے محبت ہے نا، اور فرمایا میرے پیغمبر رات کے وقت کھڑے ہو جایا کر، الا قلیلا،
پوری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ الہ العالمین پھر بھی مجھے بتا تو صحیح کتنی مقدار کھڑا ہوا کروں؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات سو جا کر اور آدھی رات اللہ کو قرآن سنا کر۔ کیا ہی وہ زبان ہوگی، کیا ہی وہ زبان ہوگی جس سے میرا اللہ سننا چاہتا ہے، کیا ہی وہ میٹھی زبان ہوگی۔ اللہ کی قسم، ایک مسلمان، ایک موحد کا عقیدہ سنو، ساری دنیا کے شہد جمع کر لو پر میرے نبی کی زبان کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نصفہ، میرے پیغمبر آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں اور آدھی رات سو جا کیجئے۔ اور پھر فرمایا میرے پیغمبر اَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات سے بھی تھوڑا حصہ کر لو، تھوڑا اور زیادہ آرام کیا کرو۔ آدھی رات یعنی رات کا تیسرا حصہ کھڑے ہو کے سنایا کرو، 2 حصے سو لیا کرو، ٹھیک ہے؟ کتنی تلاوت اہم ہے، کتنی اہم ہے یہ تلاوت۔ فرمایا میرے پیغمبر، جزاک اللہ خیرہ، میرے پیغمبر مجھے سنایا کیجئے، میں سنوں گا، تو سنایا کر قرآن۔ قرآن کی تلاوت کتنی اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے پیغمبر تھوڑا سا اور تلاوت کیجئے اور قرآن کو اس طرح پڑھیے کہ سننے والوں کو بھی سکون آ جائے، ترتیل کے ساتھ، پورے لہجے کے ساتھ، پورے مخارج کے ساتھ، الفاظ و تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کیجئے میرے پیغمبر۔ کتنا اہم ہے قرآن کی تلاوت کہ میرا رب کہتا ہے میرا پیغمبر میں آپ کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ایک اور موقع ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، سب کہو رضی اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ، یا عبداللہ اقرأ علیہ، اے عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے سنا۔ یا حضرت ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو میں سے ایک شخصیت، فرمایا آپ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن شروع کیا، توجہ، حضرت عبداللہ نے قرآن شروع کیا اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورۃ النساء شروع کی، 4 پارے کا آخری پاؤ شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع کیا، پڑھتے 5ویں پارے میں پہنچے اور وہاں پر جس وقت پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جس وقت ہم ہر قوم پر گواہ پیش کریں گے۔ کیا مطلب؟ پچھلی قوموں پر ان کے نبی گواہ بن کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ جب یہاں پہ پہنچے حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا عبداللہ، حسبک، بس کر۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے جب دیکھا نبی کی طرف تو آپ کی رو رو کے آنسوں کی جھڑیاں لگ چکی تھی۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمیں کبھی قرآن سن کے رونا آیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن ہے کیا۔ بھائیو، قرآن کا پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ حق ادا کرو گے کہ کوئی نہیں؟ سچی بات ہے۔ ایک اب عجیب سی بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اس قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کرے، کتنے حرفوں کی؟ ایک حرف کی، فرمایا میں اللہ پاک اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلے سنا ہوا ہے نا، سنی ہوئی یہ بات؟ ہاں، اگلی بات سنو پھر،
شاید آپ نے سنی ہو شاید نہ سنی ہو، فرمایا جو بندہ بیٹھ کر نماز کے اندر، توجہ، جو بندہ نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی ملتی ہے۔ کبھی سنی ہے یہ بات؟ سنی ہوگی شاید۔ اگلی بات سنو، فرمایا جو بندہ کھڑے ہو کر نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے۔ کتنا زبردست سودا ہے، کتنا زبردست سودا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ خدا را ناراض نہ ہونا، میں شاید کبھی کوئی بات سخت کہہ دوں تو وہ ذات پہ نہیں ہوگی، صرف اعمال کے لیے، عقائد کے لیے ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بچپن میں کسی مائی سے ہم نے پڑھی تھی، نماز سیکھی تھی، اس نے ہمیں سکھایا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا بھلا مسلمان، ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا مسلمان اپنے آپ کو گردانتا ہے، ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتا جاتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، پوچھئے ان سے، کبھی علماء سے بھی پوچھا کرو، ہر چیز میڈیا سے نہیں پوچھی جاتی، کبھی اپنے دل سے پوچھا کرو، کبھی علماء سے پوچھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، کبھی اپنے دل سے پوچھا کرو یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، تیرا دل مفتی ہے وہ بتا دے گا۔ اور علماء سے پوچھا کرو، ان سے پوچھو اگر کسی بندے کو، توجہ سے مسئلہ سن لو، توجہ سے، اگر کسی بندے کو قل هو اللہ احد کے علاوہ یا قرآن کی کسی ایک آیت کے علاوہ اور بھی کوئی آیتیں آتی ہیں اور پھر بھی وہ بار بار ایک ہی آیت کو یا ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اس کی نماز مکروہ ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ ایسا ہی ہے نا جی، اس کی نماز مکروہ ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں ہر رکعت قل هو اللہ احد، ہر رکعت؟ سیدھی بات بتاؤ، آیت الکرسی آتی ہے؟ لگتا ہے نہیں آتی کسی کو، یار بولو تو صحیح اللہ کے بندے۔ میں صبح 8 بجے نکلا ہوں میاں والے سے، پورا دن گاڑی چلائی ہے، 12:30 بجے یہاں پہ پہنچے ہیں، تھکا ہوا میں ہونا چاہیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ نماز میں کبھی پڑھی آپ نے؟ نماز کی کسی رکعت میں بیٹھے ہیں میرے محترم ہیں سارے، آپ قابل قدر ہیں، کبھی کسی نے کسی رکعت میں پڑھی ہے؟ الحمد للہ سے والناس تک میرے نبی نے فرمایا تھا لوگو، آج میں نے سراں بھولیاں بیٹھی ہیں، اللہ دی قسم ہے مفتی صاحب، سر بھولی ہوئی ہے، درد دل میں آ رہا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب ہم امت کا حال دیکھتے ہیں، میں طالب علم ہوں، مولوی عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن جب ہم عوام کا حال دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم چیزیں بعض دفعہ ساری بھول جاتی ہیں جو بندہ سوچ کے آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے، کس نے کہا تھا؟ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یہ قرآن ہر سینے میں محفوظ ہو، یہ قرآن ہر سینے میں محفوظ ہو، نہیں تو کم از کم آخری 10 صورتیں، فقہاء نے لکھا ہے آخری 10 صورتیں تو کم از کم ہر دل میں محفوظ ہونی چاہیے۔ آپ میں سے کئی ساتھی ایسے ہوں گے جن کو آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی، آتی ہیں نا، کئی ساتھی ایسے ہوں گے، نماز کی پڑھتے ہو کہ کوئی نہ، اللہ ماشاء اللہ۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے بہت جگہوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد ہی گھمکا رکھی ہے ہر جگہ پہ۔ او بھائی سنو، میں مانتا ہوں یہ سورت اخلاص سورت التوحید ہے، قرآن کی سب سے جامع سورت ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے جس میں رب کی توحید کے علاوہ اور کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا۔ میں مانتا ہوں بڑا مقام ہے سورت کا، لیکن یار کبھی دیکھو پورا قرآن ہی اللہ کا ہے، اس کی مختلف صورتیں آیتیں یاد کرو، سورہ یاسین کی ابتدائی 5-7 آیتیں یاد کر لو، سورۃ ملک کی 3-4 آیتیں یاد کر لو، سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ہر کسی کو آتی ہے، 2 آیتیں ساتھ اور ملاؤ رکعت پوری ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایک دفعہ نا اللہ کے رسول، میں تھک سا تو تساں بھی تھک سو انشاءاللہ، ویسے پہاڑی لوگ ہو، پہاڑی علاقہ ہی ہے نا جی سارا، ہوں گے آپ مضبوط انشاءاللہ، ہم تو ہیں دیسی لوگ، شہر وہاں پہ سارے بریلر مرغی کی طرح ہی ہیں، لیکن آپ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلو
اللہ اکبر جی آگے قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ نہیں پانی نہیں، بارک اللہ قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، پلے باندھ کے لے جاؤ، کرو گے تلاوت؟ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قرآن کی تکمیل 15 بچوں کی دستار بندی ہے نا جی، 15 بچوں کی بتا رہے ہیں جی 15 بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں خدا را آج دل میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تہیہ کرو، میرے رب کا خط ہے، میرے رب کا میسج ہے، میرے رب کا واٹس ایپ ہے، کوئی بھی چیز اس کو نام دے دو۔ یہ جس طرح میں موبائل کا واٹس ایپ کھول کے دیکھتا ہوں پتہ نہیں کسی دوست کا نہ ہو، کوئی ضروری نہ ہو، میرے رب نے خدا کی قسم اس سے ضروری چیز کائنات میں نازل ہی کوئی نہیں کی، یہ سب سے ضروری ہے، اس کو پڑھو، ہر روز تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرو، چند آیتیں کرو گے، سارے ساتھی کرو گے انشاءاللہ، مزہ تب آئے بھائیو، خدا را سنو، مزہ تب آئے، جی توجہ جی، مزہ تب آئے کہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں نا، جتنے بڑے ہیں، سینئر، چھوٹے بھائی، بھتیجے سمجھ لو، بیٹے سمجھ لو، جو بڑے میرے ہم عمر، مزہ تب آئے کل فجر کے بعد سب کے گھروں سے اس کی آواز آ رہی ہو، آئے گی بچھال کلاں کی فضا، بچھال کلاں کی فضا اس قرآن سے معطر ہو جائے، جہاں گانے اور میوزک کی دھنیں بجتی ہیں وہاں میرے رب کے قرآن کی آواز آئے اور ان کا کلا کما کر کے یہ سب پہ چھا جائے، کرو گے انشاءاللہ سارے ساتھی؟ اللہ سب کو توفیق دے جی۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنا، کیا کرنا؟ سمجھنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، او لوگوں ساری چیزیں تم سمجھ کے پڑھتے ہو، قرآن کیوں سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ اس طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ ابھی بھائی نعیم صاحب کے پاس میں بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، بات ہوئی بچوں کو دین بھی پڑھاؤ، اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی اور وہاں پہ بات ہوئی کہ بھائی اللہ کی قسم ہے اپنے بچوں کو FSC کراؤ، MBSc MSc PhD کراؤ، بڑی بڑی ڈگریاں اپنے بچوں کو کراؤ، لیکن اللہ کی قسم جب روح نکلے گی ساری ڈگریاں زیرو ہو جائیں گی، ایسے ہی ہے نا، ساری ڈگریاں زیرو ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھیے جس نے اس کی ڈگری دلوا دی بچے بچی کو، جس نے اس قرآن کی ڈگری دلوا دی، قرآن سمجھا دیا، قرآن سکھا دیا، سن لو اللہ کی قسم مرنے کے بعد دنیا میں جتنی یہ ڈگری کارآمد ہے اس سے 1000 گنا زیادہ مرنے کے بعد یہ کام آئے گی۔ ہاں اس کو سمجھو، یہ صرف ختمت پڑھن کر نہیں آیا، صرف مردے بخشوائی رکھو بس تے حلوے کھاؤ تے گل مک گئی نا، یہ قرآن آیا ہے۔ اللہ نے 4 پارے میں فرمایا، میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور لوگوں میں نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پر کی ہیں، بے شمار احسانات اپنے بندوں پہ کیے ہیں، لیکن سنو ایک احسان ایسا کیا ہے کہ اس جیسا احسان میں کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ کون سا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اور لوگوں اپنا آخری نبی ان میں بھیج دیا، اور یہ نبی کو بھیجنا یہ اتنا بڑا احسان ہے، فرمایا اس جیسا احسان میں دوبارہ نہیں کروں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور کوئی
پکی بات ہے، پکی بات ہے نا؟ اس معاملے میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ لوگوں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نرینہ اصل میں یہ حضرت زید کا واقعہ چل رہا ہے، لیکن چلو مختصر عرض کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 3۔ آپ کو نام آتے ہیں ان کے؟ ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کتنے ہیں؟ ٹوٹل 13۔ دو سٹینڈ بائی ہوندے نا؟ ہاں تو 11 ایکٹیو ہوندے۔ اچھا چلو یار یہ تو ہمارے پاکستانی ہے نا، ہماری نیشن ہے، اپنی قوم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ارطغرل ڈرامے میں فلاں فلاں کا کردار کیا کیا تھا، فلاں کردار کس نے نبھایا تھا؟ پتہ ہوگا نا؟ مفتی صاحب ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے آج یہ ذہن بنایا ہے، توجہ سے سن کے یہ جاؤ میری بات، توجہ سے۔ آج مسلمان نے یہ ذہن بنا لیا کہ ارطغرل ڈرامہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس سے مجھے جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا جی لوگ، حقیقت ہے۔ اور مر گیا مسلمان تیرا ضمیر، یہ جملہ کہتے ہوئے تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تجھے قرآن پڑھتے ہوئے جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ تجھے نبی کی حدیث پڑھتے ہوئے جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ تجھے دین پڑھتے ہوئے کو دین کی سمجھ نہیں آتی؟ ترکی کے کنجر دیکھ کر تمہیں دین سمجھ آئے گا؟ مر جا یہ بات کہہ کر۔ حضرت بڑے لوگ دیکھے ہیں میں نے، اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں باوضو بیٹھا ہوں، مجھے کئی بندوں نے کہا شاہ صاحب آپ وہ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس میں بندہ دیکھتا ہے تو اپنی ہسٹری تاریخ بھی یاد آتی ہے اور جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ میں کہ اللہ خدی لعنت ہے تو آ رہے تھے کنجرا تو دین سے کہاں تھے، قرآن الماری میں جو رکھ دے وہاں۔ ہاں جی ہماری قوم کی یہ حالت ہے۔ آپ تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا؟ نہیں دیکھا نا آپ نے؟ بس اتنا کافی ہے۔ ہائے خدا را، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنی لائن سیدھی کر لو، چھوڑو ان جھگڑوں کو کہ میں سنی ہوں میں دیوبندی ہوں، چھوڑو ان جھگڑوں کو کہ میں حیاتی ہوں میں مماتی ہوں، چھوڑو ان جھگڑوں کو میں اہل حدیث ہوں میں حنفی ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، 70ویں پارے کی بھی یہی آخری آیت ہے، فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث حیاتی مماتی نہیں رکھا، میرے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فضائل قرآن بیان کرنے تھے، فضائل انسان بیان ہو رہے ہیں جی۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو پتہ نہیں آپ میں اچھا گمان رکھتا ہوں آپ کے بارے میں، آپ شرم کی وجہ سے نہیں بتا رہے، آپ کو پتہ ہے۔ مسلمان ہو اور اپنے مذہب کا معنی کا پتہ نہ ہو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب، میں کبھی یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ توقع نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ ان مسلمان ساتھیوں کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں جو ہماری صفت ہے مسلمان کا معنی کہ ان کو پتہ ہے، صرف یہ شرم کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ چلو ان کی طرف سے میں بول پڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مسلمان کا معنی ایک معنی جو لغوی آتا ہے نا، لغوی وہ ہوتا ہے فرما بردار، حکم ماننے والا، کہنا ماننے والا، لیکن نہیں اسلم یسلم و تسلیما سے اگر مسلمان بناؤ نا تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنے والا، کہ مولا میری نہیں چلے گی، میں اپنی مرضی کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا، میں وہ گاؤں گا وہ کروں گا جو تو چاہے گا، جو تیرے نبی نے بتایا میں وہ کروں گا۔ اب آپ کا تازہ ہو گئی ہوگی بات، پتہ تو تھا آپ کو مسلمان کے معنی کا؟
ٹھیک ہے، لیکن تازہ ہو گئی بات کہ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ جیرا اپنی مرضی نہ کرے اللہ تے اللہ دے نبی دی منشا دے مطابق چلے، اس نو آکھا ویندا ہے میری سرح کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان۔ جھگڑے چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑو بھائیو، یاد رکھو مجھے دیوبندی ہونا یا اہل حدیث ہونا یا سنی ہونا یا بریلوی ہونا یا وہابی ہونا مجھے جنت میں یہ لقب لے کے نہیں جائے گا۔ سنو مسلمانوں، مجھے یہ چیز جنت میں لے کے نہیں جائے گی۔ بچھال کلا کے ساتھیوں، اللہ کی قسم مجھے جو چیز جنت میں لے کے جائے گی وہ قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اور عمل بنا کے جاؤں گا تو یہ چیز مجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ اب جماعتیں چھوڑو، کسی جماعت کی پرواہ، ہاں جو جماعت جو گروہ ید اللہ علی الجماعہ، میں جماعت کو چھوڑ نہیں سکتا، جرنلی بات، جو جماعت اس کی طرف بلائے، جو جماعت میرے نبی کی طرف بلائے، جو جماعت حلوے اور پیٹ کی طرف بلائے اسے چھوڑ دو، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والوں کے پیچھے چل پڑو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سنو مسلمانوں، جو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں نا، انہوں نے بھی قیامت کے دن کام نہیں آنا، کام اپنا عقیدہ عمل آئے گا۔ قبر میں، حشر میں آپ کو اور مجھے اپنا عقیدہ اور عمل کام آئے گا۔ اس لیے قرآن سیکھو گے، قرآن کو سیکھنا قرآن کا حق ہے، قرآن سیکھو گے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گے۔ ہن کتنے حق ہو گئے قرآن دے؟ پتر 5 کتنے ہو گیا، بڑا والا ہے۔ اچھا کتنے حق ہو گئے جی؟ 2۔ پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ سمجھو گے؟ آسان طریقہ بتلاتا ہوں آپ کو، حضرت صاحب کی موجودگی میں معذرت جی، میری آپ سے ہے تو پہلی ملاقات، پہلی سٹنگ ہے، لیکن معذرت، میں ان سے کوئی بڑا نہیں بن رہا، یہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے محترم ہیں، میں قدر کرتا ہوں ان کی، لیکن بات سمجھو ذرا۔ قرآن سمجھنے کا آسان طریقہ میں بتلاؤں آپ کو۔ اللہ کی قسم، اے ڈھڈو مولی نہیں ہوندے، پیٹو مولی ہوندے نا، کئی پیٹو مولوی، فلانا نظرانے میں دے ہوتے، فلانے شے میں دے ہوتے، فلانے کوئی مرے تے ہی حلوہ تے جمے تے ہی حلوہ، ہر وقت حلوہ ہی حلوہ۔ کہ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں نا، ہاں ان سارا تو تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ حل بتاؤں آپ کو یار، ہاں ناتے کرو، حل بتاؤں آپ کو، سارے مولویوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سب سے بہترین حل یہ ہے، صبح اٹھ کے نا نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرو۔ پہلی بات، پہلا کام، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد نا اس کا پہلا صفحہ کھول کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں ہیں نا، آج پڑھی ہیں 3 آیتیں، ان کا ترجمہ پڑھ لو۔ کل اگلی 3 آیتیں مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الضالین تک، یہ 3 آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لو۔ اس سے اگلے دن الف لام میم سے 3 آیتیں، ان کا ترجمہ پڑھ لو۔ اس سے ڈیلی بیس پہ صرف 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھو، بس۔ لمبے چوڑے خطاب نہ سنو۔ اب تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا میں آپ کو کھپا رہا ہوں، کبھی کہتا ہوں بولو بھائی، کبھی کہتا ہوں بتاؤ بھائی، تھک جاتے ہو نا، تو گھر با کے 5 منٹ طرح آیتیں ترجمے پڑھ سے تھک سوتا کوئی نہ، ہاں، لیکن دل سے پڑھنے ہیں۔ اللہ کی قسم سارے جھگڑوں، سارے فتنوں، سارے پریشانیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی فلاں مولوی یوں کہتا ہے، مفتی کفیت اللہ صاحب نام ہے، مفتی محمد زبیر صاحب یوں کہتا ہے، عزیر شاہ یوں کہتا ہے، مولانا عبد القادر صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں۔ یار ہم کہاں جائیں؟ ایک مولوی اپنی بتاتا ہے، دوسرا اپنی بتاتا ہے، تیسری اپنی بتاتا ہے، اساں تو رگڑے گئے۔ لوگ گلا کرتے ہیں نا، یہ لوگ کلیم کرتے ہیں یہ بات، جان چھوڑو مولویوں کی، جان چھوڑو مولویوں سے، جان چھوڑو، چپ کر کے قرآن گھر میں ترجمے سے پڑھو۔ پڑھو گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت پڑھو گے نا، انشاءاللہ دماغ کے بند دریچے کھل جائیں گے، رب کی رحمت آئے گی، اللہ پاک ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کا کتنا حق ہے؟ دوسرا کون سا حق ہے؟ کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اور اس کے بعد بھائیوں، قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا حق بنایا ہے، وہ کون سا ہے؟ اس پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اس پر ایمان لاؤ۔ اس نو صرف زبان کی حد تک نہ رکھو،
بھائی بس تلاوت کر لی یا ترجمہ پڑھ لیا، نہ، اس پر ایمان۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بندہ بالکل بیچارہ ان پڑھ، قرآن پڑھا ہوا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی دیکھو بڑی کمال کی زندگی۔ وہ نا بوڑھا ہو گیا تو اس کو خیال آیا بھئی میں تے قرآن پڑھ نہیں سکیا تے ہون کے کراں۔ وہ کیا کرتا تھا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، انگلی لگاتا، پتہ کیا کہتا ہے، اے اللہ اے بھی تے سچ آکھ ہے، اے بھی تے سچ آکھ ہے، اے بھی تے سچ آکھ ہے۔ ہائے ہائے، محبت کا کیا انداز ہوگا اس کا، پتہ نہیں ہے کوئی، لیکن اس کو یہ پتہ ہے میرے رب کا قرآن ہے، میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اس طرح کرتے کرتے پورے قرآن کی وہ انگلی پھیرتا تھا۔ بڑی اچھی موت آئی اسے، بڑی اچھی موت آئی۔ اس واسطے قرآن پر ایمان لانا، تصدیق کرنا قرآن کی کہ مولا یہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کے ہر زیر زبر پر، اس کے ہر مسئلے پر میرا ایمان ہے۔ رکھو گے ایمان؟ ہاں، نظریات، یہ نظریات کی کتاب ہے، عقائد یہ عقائد کی کتاب ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، پوچھو علماء سے، عقائد تمہارے کتابوں سے نہیں بنیں گے، عقائد اللہ کے قرآن سے بنیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ میرے رب سے پکا ہو جائے، عقائد عقدہ سے ہے، اور عقدہ کا معنی ہوتا ہے گرہ، گنڈ۔ عقدہ کا معنی ہوتا ہے ایسے کر کے ایسے گرہ لگا دینا، اس کو کہتے ہیں عقدہ۔ عقائد اسی سے نکلا ہے، یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہو کہ اس کے اوپر ایسے گرہ لگ جائے، پھر اس تعلق کے اندر اور کوئی تیسرا شریک نہ ہو سکے، اس کا نام عقیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، رب والے کمال وہ رب کے ساتھ خاص ہیں۔ رب کو موت نہیں آتی، وہ ساری دنیا کو موت دیتا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ بولو بولو بولو، آخری پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، 4:30 ختم کرنا ہے جی، ہے 4:30۔ لیکن آپ اچھا سیدھی سچے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سچے دل سے بتانا، تھک تو نہیں گئے آپ؟ اچھا، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ کڑوی کسیلی باتیں ہیں، حضرت صاحب کیا حکم ہے، کس وقت تک جانا ہے؟ بس کر دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ قاری صاحب مفتی حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ کھل کے کھیڑو۔ ہاں بتا رہے ہیں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ساڈا ہے نا جی، یہ مسجد سب کی سانجھی ہوتی ہے نا، کسی کے پراپرٹی تو بن نہیں سکتی ہے، اس واسطے ہمارے رب کا گھر ہے، کھل کے کھیلو جی۔ بہرحال انشاءاللہ سارے ساتھی جتنے بیٹھے ہو عصر کی نماز پڑھ کے جاؤ گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ نہیں اچھا، میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، یہ کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، میں بڑا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا۔ ہماری مسجد میں میاں والی میں جب میں چھوٹے انس پانی پاک نہیں سر نہیں، آپ وہ پہن ڈال دیتے۔ ہماری مسجد میاں والی میں جب بھی میں سالانہ پروگرام رکھتا ہوں نا، سالانہ پروگرام باہر سے کسی نہ کسی عالم کو بلاتے ہیں، تو میرا مزاج ہے، کتنے سال ہو گئے، صرف ایک خطیب، صرف ایک نعت خوان، ایک قاری۔ نعت خوان کتنے نعت پڑھے گا؟ ایک حمد پڑھے گا، ایک نعت پڑھے گا، ایک شان صحابہ، بس اس کے اندر 15 منٹ لگ جاتے ہیں بڑی مشکل سے۔ قاری صاحب 5-7 منٹ کی تلاوت کریں گے، مولانا صاحب گھنٹے، سوے گھنٹے، 1.5 گھنٹے کا بیان کرے گا۔ ٹوٹل ہمارا پروگرام 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ مجھے کئی ساتھیوں نے کہا یار اتنا شارٹ پروگرام کیوں کرتے ہو؟ تو میں ان کو ایک دلیل دیتا ہوں، بتاتا ہوں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ شارٹ پروگرام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے، رات 12-1 بجے تک مولویوں کے وعظ سنو، اور پھر جا کے 2 بجے گھر جا کے سوو، اور فجر کی نماز قضا۔ کیوں حضرت؟ ادھی رات تو بعد ہی بندہ سمے وہ کتنے آ کے فجر دی نماز پڑھ سی بھی صحیح تو ستا پڑھ سی، وہ ستا کھڑا ہو سی، ٹھیک ہے۔ تو اب
یہ بیان سننا فرض عین نہیں ہے، علم سیکھنا دین سیکھنا لازمی ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فجر کی نماز فرض عین ہے، اس بیان کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دو تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے جی، اس لیے میں ایک ہی بیان رکھتا ہوں، آپ کو بھی یہی کہوں گا، یہ بیان سننا بہتر ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے عصر کی جماعت سے نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، نماز قضا نہ ہونے پائے کسی ساتھی کی بھی کبھی بھی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق ہے اللہ کے قرآن کا کہ قرآن کو سمجھا جائے قرآن کہتا کیا ہے، اور تیسرا حق اللہ کے قرآن کا ہے قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنایا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر میں، ایسے ہی ہے نا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھانا شروع کر دیا۔ کوئی عبادت نہیں ہے، توجہ جو بات میں بتا سمجھانا چاہتا ہوں توجہ سے، یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، تقریباً 12.5 سال تک اللہ کے پاک پیغمبر صرف لوگوں کو قرآن سناتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ 12.5 سال کے بعد پہلا حکم لازم ہوا نماز والا۔ ٹھیک ہے، پہلا حکم لازم ہوا نماز والا۔ یاد رکھیے بھائیوں، سب سے چیز جو بنیادی ہے، جو زیادہ ضروری اور اہم ہے، اس قرآن کے مطابق اپنے عقائد و نظریات کو بنا لو۔ کسی ملا کی بات کے پیچھے نہ جاؤ، کسی کتاب کے پیچھے نہ جاؤ، کسی من گھڑت روایت کے پیچھے نہ جاؤ، ایک قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھو، اپنا ایمان بنا لو۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ اب چوتھا حق بتاؤں چوتھا حق؟ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے اس قرآن پہ عمل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لوگوں یاد رکھیے نا، صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، عملی زندگی پیش کرو۔ اللہ کے نبی کے اصحاب دعوے نہیں کرتے تھے، عملی میدان پیش کرتے تھے۔ جو بندہ بھی اپنا عمل پیش کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے اپنا راستہ بھی ہموار کرے گا، علاقے کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اگر یقین آئے مان لو، نہ آئے توجہ، یقین آئے مان لو، نہ آئے اپنے اس علاقے کی تاریخ دیکھ کر حضرت شیخ عبد الرؤوف ہاں جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے علاقے کے بزرگ ہیں نا، ان کی ہسٹری تاریخ پڑھ لو، ان کے جانشینوں سے ان کے حالات پوچھ لو، ساری چیز سامنے آ جائے گی۔ جو اپنا کفر چھوڑ کر اسلام کی گود میں آ کے بیٹھا، سکون سے نہیں، اذیتوں میں، آرام سے نہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گھرا رہا پوری زندگی، لیکن رب کے قرآن کا دامن بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنت کا دامن بھی نہیں چھوڑا، محنت کرتے رہے۔ آج کئی سال ہو گئے، فوت ہو گئے،
2022 میں ہم ان کی محبت دلوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے نا بھائیو، جس نے بھی قرآن پہ عمل کیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کی زندگی عزت والی عطا اور فرما دی۔ وہ دنیا سے چلا بھی گیا لیکن پیچھے اس کی عزت کے اللہ پاک نے قیامت تک ترانے جاری کرا دیے۔ اگر اور یقین نہ آئے میں آپ کو ذرا بتاؤں، صحابہ کو دیکھ لو، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ، دیگر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے ساتھ میرا اور آپ کا خونی رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج تک ان کی نام پر جان قربان کرنے والے لاکھوں انسان موجود ہیں۔ ان کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں کہ کوئی نہ؟ اپنے دلوں میں محبت لیے ہوئے کروڑوں مسلمان موجود ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا، اللہ کے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی امت کے سامنے رکھ دی۔ اللہ نے ان کو عزت ایسی عطا فرمائی کہ حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ تو قرآن مجید کا چوتھا حق کیا ہے بھائی؟ قرآن پر عمل کیا جائے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن سکھائیے۔ اللہ کے نبی نے سورۃ حج کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ آیت پڑھ کے اس کو سنائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس کافی ہے۔ اس نے سیکھا سبق اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی دوسرا دن انتظار میں رہے، بھئی آئے گا دوبارہ، آ کے سیکھے گا، نہیں آیا۔ تیسرا دن نہیں آیا، چوتھا دن، حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا، پورا مہینہ واپس نہیں آیا۔ مہینے کے بعد جب وہ آیا نا تو سارا سر جسم مٹی سے دھول سے اٹا ہوا، دھول دھول مٹی مٹی، پراگندہ حالت۔ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کہاں گیا تھا تو قرآن سیکھنے آیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ قرآن جو پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ نے مجھے سکھایا تھا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ جب قرآن کا یہ جملہ میں نے پڑھا، میرے ایمان نے کہا اب گھر نہیں بیٹھنا، پہلے اس جملے پہ عمل کرنا ہے۔ پورا مہینہ اس آیت پہ عمل کر کے جہاد کر کے اب آیا ہوں، اب اگلی آیت پر آئیے پھر میں عمل کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کی زندگیاں تو ایسے تھیں، اور ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرا قرآن، اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے، کسی مسئلے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہو خیرکم، فرمایا کہ لوگوں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے، علماء نے لکھا ہے کہ علم کا حاصل کرنا کیا مطلب؟ یہ ہر بندہ 8-10 سال مدرسے میں بیٹھا رہے، کسی بورڈ کے ساتھ امتحان دے اور وہ 8 سال پڑھنے کے بعد وہ فارغ و تحصیل ہو، عالم ہو، درس نظامی کرے، تخصص کرے، نہیں نہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ توجہ سے میرا جملہ لے کے جاؤ، علماء نے لکھا ہے جس فیلڈ میں، جس لائن میں جو بندہ دنیا میں چل رہا ہے، جس لائن میں، اس لائن کے متعلق شریعت کے احکامات کیا ہیں، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات کا سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، توجہ۔
میں دکاندار ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں فرض کرو، یا کوئی ایک میری فیلڈ ہے، یا دکاندار کر لو، میں دکاندار ہوں، دکانداری کے متعلق میرا دین مجھے کیا کہتا ہے؟ سمجھی بات؟ دکانداری کے متعلق میرا دین مجھے کیا کہتا ہے؟ اس دین کا اتنا علم سیکھنا میرے اوپر فرض ہے۔ کھیتی باڑی کرتا ہوں، زمیندارہ کرتا ہوں، اس کے متعلق اللہ کا دین مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ دین سیکھنا میرے اوپر فرض عین ہے۔ کیوں حضرت ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یاد رکھیے گا جس فیلڈ میں بھی کوئی بھی بندہ ہے، اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اپنی فیلڈ کے متعلق شریعت کے احکامات کا سیکھنا اس پر لازم اور فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری شریعت شروع اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، اس کی تشریح نبی کی زبان سے ہوتی ہے، اس کا عملی نمونہ صحابہ کی زندگیوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اب لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے کی عادت، مسجدوں میں بیٹھ کر بولنے کی، ایسے تو بولنے کی عادت ہے، وہ تو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو گھنٹہ گھنٹہ پیکج لگا کے بولتے رہتے ہیں، تھکتے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے بابا آپ تھک گئے ہیں، بس کر دئیے، چل یار آخری حق تو سن لو، سن سو جی۔ قرآن مجید کا 5واں حق ہے کہ اللہ کے قرآن کو آگے پہنچایا جائے، اللہ کے قرآن کو آگے پہنچایا جائے، اس قرآن کا پیغام آگے پہنچایا جائے، یہ اللہ کے قرآن کا حق ہے۔ اب پہلا حق تلاوت کی جائے، توجہ سے غور سے، پہلا حق تلاوت کی جائے، دوسرا حق اس کو سمجھا جائے، تیسرا حق اس کے مطابق عقیدہ بنایا جائے، اور چوتھا حق اس پہ عمل کیا جائے، اور پانچواں حق یہ دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور اللہ کا قرآن ہے 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ اس سے اعلیٰ بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلائے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، بلائے لوگوں کو، یہ قرآن کا حق ہے، دین سیکھے، عمل کرے، اور اس کے بعد دوسروں تک بھی پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب قرآن میں بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، وہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ، یہ ہمارا بہترین اور سرے کا مسئلہ ہے، سرے کا مسئلہ ہے بڑا، چوٹیوں کا۔ اس کے اندر ذرا بھی ایسے تذبذب آیا نا، ہلکا سا بھی، ہلکے سے بھونچال آیا نا، تو پھر انسان برباد ہو جائے گا۔ میرے نبی، میرے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اور لوگوں سنو، میرے نبی، وہ کافی ٹائم پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، نبی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام، یہاں سے پھر میں نے پوچھا تھا آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی، پھر اور لائن پہ چلے گئے تھے، یاد آ گیا الحمدللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، ایک بیٹا بچپن میں فوت ہوا، بالکل تھوڑی دنوں کا تھا، پھر دوسرا بیٹا، پھر ایک تیسرا بیٹا تھا حضرت ابراہیم، تو وہ تقریباً 17 مہینے کے تھے۔ کتنے مہینوں کے؟ بیٹا چپ کرو، 17 مہینے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے نبی کی گود میں فوت ہو گئے۔ مسئلہ سنا ہوا ہے آپ کو، پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، نبی کی گود میں فوت ہوئے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی سنا ہے؟ حدیث بخاری کی حدیثیں ہیں، حدیث میں ہے،
اللہ کے نبی کا بیٹا 17 مہینے میں اللہ کے نبی کی گود میں فوت ہو رہا ہے اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، لوگوں ساری کائنات کا افضل ترین انسان اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی زندگی نہ بچا سکے۔ کیوں؟ میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے موت کا، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، رب کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو میرے نبی کی نرینہ اولاد کوئی نہیں بچی، کسی کے باپ ہوں اللہ کے نبی۔ پھر فرمایا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سنو وخاتم النبیین، ایک قرات، دوسری وخاتم النبیین، حضرت دو قرات ہیں، وخاتم النبیین وخاتم النبیین، دو چیزیں ہیں، توجہ سے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے میرا، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، مہر۔ اے مرزا کانا تھا نا، مرزا کانا، کبھی نام سنا ہے اس کا؟ مرزا کانا، اس دا نام لیون تو شرم آتی، ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم واصل اللہ نے کیا ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ بس تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا تھا میں کوئی تانوں آکھا میں اصلی نبی ہاں، میں تو تانوں آکھدا پیا میں نبی ہاں دی مہر ہاں۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگے جی مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بیوقوف جاہل، اچھا اس جیسا ایک اور بات بھی آپ کو مزے کی بتاؤں، مرزا قادیانی جو تھا نا، مرزا قادیانی، اس کے مختلف روپ تھے۔ یہ کبھی کہتا تھا میں مسیح موعود ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ زندہ ہیں؟ ادھے بول دیں، ادھے نہیں بول دیں، کیا دیں گے؟ زندہ ہے، اچھا چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں وہ واپس زمین پر تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آ کر اس امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اور ان کی جو ہے اس کے بعد وفات ہوگی، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جگہ موجود ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، لیکن اندر دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر بنے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اے مرزا کانا کہتا ہے میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، کیوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں وہی مسیح موعود ہوں۔ علماء حقہ اللہ ان کی قبر میں نور بھر دے۔ انہوں نے اس کا صحیح، انہوں نے کہا بیوقوف کا بچہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام تھا مریم، اور تیری ماں کا نام تھا گھسیٹی۔ حقیقت ہے، آپ پڑھیں ذرا، ان کے اپنی بیٹے مرزا بشیر نے یہ لکھا ہے، تیری ماں کا نام تھا گھسیٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں تھا، تیرے والد کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ فرشتوں کے ذریعے سے اتریں گے، اور تو قادیان انڈیا میں پیدا ہوا، تیرا اور عیسیٰ کا کیا تعلق؟ جب ادھر سے یہ پسپا ہوا، حضرت کوئی حکم ہے؟ اچھا آپ میں نے سمجھا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، ٹائم ہاں جی 5 منٹ ہے، 8 منٹ ہے میرے پاس، ہاں بڑی بات ہے جی، پھر انشاءاللہ گزارا کر جائیں گے۔ توجہ جی، فرمایا تیرا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تقابل؟ ہماری میاں والی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرے یار، بڑی زبردست باتیں ہیں۔ ہمارے میاں والی میں کہتے ہیں کتھے گٹا تے کتھے بھر بٹا۔ سنو ہے یہ جملہ، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں ہوتا یہاں پہ استعمال۔ ہاں، کتھے گٹا ٹخنا کتھے بھر بٹا، کتھے گٹا تے کتھے بھر بٹا، کتھے عیسیٰ تے کتھے تو قادیانی کانا۔
جب یہاں سے یہ پسپا ہوا نا، اس نے کہا جی میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، فلاں نبی ہوں، فلاں نبی ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا خبردار اے امت محمدیہ کے لوگوں، مسئلہ سمجھ لو، مسلمانوں دل میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر لو کہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یہ امت بھی آخری، ان کا نبی بھی آخری، ان کی کتاب بھی آخری۔ پہلا پارہ کھولو نا، پہلا پارہ الف لام میم والے صفحے پہ ایک آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس تو بعد ایک نہیں وما انزل من بعدک، یہ جملہ کہیں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ والذین یؤمنون، وہ بندے ایمان والے جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل، جو نازل کیا گیا ہے میرے پیغمبر الیکا، آپ کی ذات پر، اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلکا، جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب اور آنی ہوتی تو میرا رب ضرور فرماتا وما انزل من بعدک، اس کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ مومن ہے۔ فرمایا نہیں، یہ بتا دیا پچھلی کتابیں اور یہ کتاب، بات ختم ہو گئی۔ آخری دلیل سنو، آخری دلیل سنو، ہمارے اس معاشرے میں مرزا قادیانی کی چونکہ نبوت کے چرچے ہوتے ہیں نا، اس لیے اس کی تردید کر رہا ہوں۔ ایک دلیل سنو، مسئلہ بھی سمجھو اور دلیل دل میں لے کے جاؤ۔ پوری 14 طبق کی کائنات میں، سب کی توجہ ہے، میں بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں، توجہ سے لے کے جاؤ ذرا۔ 14 طبق کی کائنات میں نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، پتہ ہے آپ کو؟ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کا استاد ڈائریکٹ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ نبی کسی کا شاگرد دنیا میں نہیں ہوتا، اسی لیے جتنے بھی نبی آئے وہ دنیاوی اعتبار سے امی تھے۔ امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان پڑھ نہیں یار، ان پڑھ تیرے میرے لیے امی کا معنی ہے، نبیوں کے لیے ان پڑھ معنی نہیں ہوتا، نبیوں کا ادب ہوتا ہے، ادب کیا کرنا چاہیے، جملہ بھی ایسا بولو کہ ادب چھلکے اس سے۔ نبی امی کا مطلب ہوتا ہے نبی کے لیے، ہمارے لیے تو ہوتا ہے ان پڑھ، نبی کے لیے ہوتا ہے وہ شخصیت جو قلم کے ساتھ لکھ نہ سکے، پڑھ نہ سکے۔ حضرت ٹھیک تعبیر ہے نہیں؟ امی کا معنی جو قلم سے لکھ نہ سکے، ان پڑھ دا معنی ہوتا ہے میں جاہلا، مینوں کہیں گل دا نہیں پتا، ان پڑھا۔ تے نبی تو بڑا علم کسی دے کول ہوندا ہے؟ اور بولو، نبی سے بڑا علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ خبردار کبھی نہ کہنا امی کا معنی ان پڑھ، نبی کے لیے نہ کہنا۔ نبی کا امی کا معنی جو قلم سے لکھ نہ سکے، بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس لیے جو استاد کوئی نہیں جس نے اس کو لکھنا سکھایا ہو، اللہ نے نبی کو استاد کے بغیر رکھا ہوتا ہے، یہ نبی کی صفت ہے۔ اس لیے ایک اور بات بھی سنو جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تقریباً آئے، کسی ایک نبی نے بھی، جملہ سنو ذرا قیمتی ہے، کسی ایک نبی نے بھی ایک لائن بھی کبھی نہیں لکھی، کتابیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی نبی نے، اور سنو، کسی نبی نے ایک لائن بھی کبھی نہیں لکھی، نبی کتابیں نہیں لکھا کرتے۔ سنو کیوں نہیں لکھا کرتے؟ اس لیے کہ اگر نبی لکھنا جانتا ہو تو جو دشمن ہے وہ کہے گا رات اندر بیٹھ کے لکھ لیتا ہے، صبح کہتا ہے اللہ کی وحی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے نبی کو لکھنے کی صلاحیت نہیں دی، نبی لکھ نہیں سکتا۔ پوچھو جو محققین ہیں، مرزا کانے کی 84 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی؟ نبی لکھ نہیں سکتا،
اس 84 لکھیاں اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے اہم اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ واسطہ نہ پڑھائے یار، اللہ کرے تعالیٰ واسطہ انہوں نہ پوے، ٹھیک ہے۔ ان کی لائبریریوں سے، ان کے احمدیہ کے جو لائبریری ہیں ان سے وہ بکس اور کتابیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی لکھی ہوئی ہیں کتابیں، جیرا لکھدا ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا تے جیرا نہ لکھے علم والا بھی ہوئے تے ہادی بھی ہوئے وہ نبی ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے نبی اور نبی نہ ہونا ان کا ایک فرق یہ بھی یاد رکھو۔ جب کبھی بھی ایک آخری فتویٰ سن لو ہے، ہمارا تعلق جس جماعت سے ہم ذرا فتوے میں مشہور ہیں ہم فتوے بڑے جلدی گھمکا کے لگاتے ہیں، پر میں لگا نہیں رہا، میں سنا رہا ہوں۔ سناؤں فتویٰ؟ بیٹھے تو نہ پوسو، ناراض تو نہ ہو سو، آخری گلا نے یار اگے 5 سال پہلے آیا تو ہوں امید ہے 5 سال بعد آسا زندگی ہوئی تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلو یہ فتویٰ تو سن لو۔ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے، حضرت صاحب تشریف فرما ہے، دیگر حضرات بھی، میں ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں، متفقن علیہ، اتفاقی فتویٰ ہے پوری امت کا، اگر کوئی بندہ، توجہ سے، اگر کوئی بندہ آ کر کہے میں نبی ہوں، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بندہ آ کر کہے میں نبی ہوں اور آگے سے مسلمان صرف اتنا کہہ دے تو نبی ہے تو دلیل دکھا، ہے نا فتویٰ حضرات ہے؟ اگر کسی نے کہا میں نبی ہوں اور آگے سے کسی مسلمان نے کہا نبی ہے تو کوئی دلیل دکھا، دلیل مانگتے ہی مسلمان فوراً کافر ہو جائے گا۔ فتویٰ غلط ہو، میرا نمبر حضرت عبد القادر صاحب کے پاس موجود ہے، میں جرمانے کے لیے تیار ہوں، میں ادھر اتھے توڑ آ کے جرمانے جیسا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھ کے جاؤ کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور آگے مسلمان اس سے دلیل مانگے، مانگنے والا، دلیل مانگنے والا فوراً کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، دلیل منگیے تو کافر کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی اجے تک آج تک اس کا یہ ایمان بھی نہیں بنا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، وہ کرٹے دا مسلمان ہے، مسلمان کے رشید ہے بھائی، آج تک اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یار میرے نبی کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ اب جو کوئی آ کے ادھر کہے، سیدھی سیدھی بات، کوئی بندہ ادھر آ کے کہے میں خدا ہوں، کیا خیال ہے؟ دلیلیں مانگو گے یا فوراً پسٹل کٹ کے فائر کرو گے تو خدا بن دے تو اے لے مزے لے، کیا کرو گے؟ اور نہ ہاں کر دیں نہ کر دیں، کڑوی گلیں آ گئی۔ توجہ سے سنو یار، بس میں جان چھوڑتا ہوں آپ کی بات سنو ذرا۔ کوئی بندہ آ کے دعویٰ کرے میں خدا ہوں، دلیل مانگو گے؟ کیوں؟ آپ کا ایمان ہے خدا کوئی نہیں ہو سکتا، ایمان ہے نا، اب دلیل کبھی نہیں مانگو گے، یہ دلیلہ منگے وہ اسلام تو فارغ۔ کیوں؟ میں اج تک اس نے یہ نہیں پتا بھائی کوئی اور ہی خدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے دلیل مانگی، مانگتے ہی یہ کافر تب ہو جائے گا کہ آج تک اسے یہ بھی پتہ نہ چلا بھئی یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ بہرحال میں نے آپ کو قرآن کے کتنے حق بتائے جی؟ 5۔ ادا کرے سو حق، بیویوں